دماغ بن کر آ رہی ہوں۔ اللہ، ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو غلام کہا۔ یہ ہے شیر ام البنین کا اثر، اور ہمیشہ ہی اپنے آپ کو غلام کہا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہیں گویا۔ یہ ہمارے پاس اس طرح سے روایات ہیں کہ قیامت میں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ابوالفضل عباس کو بیٹا کہہ کے مخاطب کریں گی۔ اور میر انیس نے اسے اس انداز سے باندھا کہ جب رخصت بھی ہو رہے ہیں، 28 رجب کو مدینہ سے چل رہے ہیں، تو کس کے سپرد کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی قبر سے امام حسین کو کس کے سپرد کیا کہ خیال رکھنا تم، ہاں 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 ہاں، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے، امام حسین سے فرما رہی ہیں ان کی والدہ، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ یہ وہ ادب و احترام ہے۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، آئے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ ہائے ہائے، تو سیدہ نے حسین کو عباس کے حوالے کیا۔ وہاں سے گویا یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور جب یہ سفر اختتام پر بھی پہنچا ہاں، تب بھی اس راوی نے کہ جس نے آ کر اطلاع دی مدینہ میں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یعنی جب واقعی تو کرنے کے بعد واقعی سارا کربلا کام ہو واپس چکا آ تھا، گیا، واپس آ چکا مختلف مراحل سے ہوتا جی۔ تو ایک معظمہ بی بی تشریف لا رہی ہیں اور اسے بتلایا گیا کہ یہ عباس کی ماں ہے اور ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو یہ نہ بتلا دینا ایک ساتھ کہ چاروں بیٹے شہید ہو ہاں گئے، ہاں ہاں ہاں، ایک ایک کر کے بتلانا، اور پہلے عباس کا نہ بتلانا، عباس تو سب سے عظیم مقام ہے ان کا۔ فرمایا کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا۔ تو بی بی ام البنین نے پوچھا کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ باقی بیٹوں کا نہیں پوچھا؟ اپنے اس بیٹے کا بھی نہیں پوچھا جس کی شہادت کا بیان کیا، جی، کہا بتا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بی بی آپ کا ایک اور بیٹا بھی شہید ہوا۔ کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ تیسرے بیٹے کا بتلایا، اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا دل میں کہ جب میں عباس کا بتلاؤں گا نا تب تو یہ بہت دھاڑے مار کے روئیں گے کہ عباس جیسا بیٹا مارا گیا۔ کہا بی بی وہ عباس بھی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت ایک فقرہ کہا بی بی نے، اگر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے تاریخ میں کچھ بھی نہ ہوتا، فقط ایک فقرہ ہوتا، تب بھی ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے مکمل ہے، یہی کافی ہے۔ فرمایا کلہم ومن تحت الخضرا فدان لابی عبداللہ الحسین، ہائے ہائے، میرے 4 بیٹے کیا، جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے سارے خزانے، سب کا سب قربان ہو ایک حسین پر۔ بتلاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے۔ اس وقت آہ بھری اور بہت شدت سے گریہ فرمایا، پھر گئے جنت البقیع اور 4 قبروں کے نشان بنائے، پھر کہا کہ نہیں میں تم پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے، ماں ایسی ہو تو بیٹا ابوالفضل عباس ہے۔ کیا بات، پھر ایک مرثیہ پڑھا، ابوالفضل عباس السلام پر ہزاروں مرثیے لکھے گئے ہوں گے، لیکن جو سب سے پہلا مرثیہ کا وہ خود ان کی ماں نے کہا اچھا، جی، اور فرمایا کہ جس کا ایک شعر یہ ہے کہ یا لیت شعری اکما اخبرو، عباس کیا واقعہ ایسے جیسے مجھے بتاتے ہیں کہ بے ان عباسا قطیع الیمین، کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، یہ ماں کہہ رہی ہیں، جو اتنا طویل القامت ہو۔ اور عباس مجھے یقین نہیں آتا، زبان حال یہ ہے کہ عباس یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا تھا کہ تمہارے دونوں بازو قلم ہو گئے، کہ ایسا ہوا تھا کہ سر پر گرز بھی مارا گیا، کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے۔ عباس یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے تب یقین آتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ عباس اگر تم ہوتے تو کوئی زینب کی چادر تو نہیں چھینتا، تم ہوتے تو کوئی سکینہ کو تماچے تو نہیں مارتا۔ تو ایک طرح سے فضائل کا بھی اظہار ہے اور مصائب کا بھی ایسا اظہار ہے کہ ایک ماں خود ہی اپنی اولاد کے لیے اس کیفیت میں مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اس کیفیت میں کہ جب کسی شہید پر وہ جملہ نہیں کہا جو اس شہید پر کہا۔ دیکھیں امام حسین بھائی ہیں ابوالفضل عباس کے، عباس نے ہمیشہ غلام کہا اپنے آپ کو، لیکن حسین اور عباس میں تقریباً 23 سے 25 سال کا فرق ہے روایت کے اعتبار سے، ٹھیک، گویا باپ بن کر ایک طرح سے پالا امام حسین ہاں نے۔ ہاں ہاں، 25 سال کا فرق تو ایک بیٹے اور باپ جی میں جی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا، تو جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں لاشا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، تو وہ کیفیت ہے کہ گویا امام حسین
زبان حال یہ ہے کہ سوچا ہوگا سب کچھ، وہ یاد آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے آنکھیں کھولی تھیں، جس آنکھ میں تیر لگ چکا تھا بات، اور تم نے پہلی زیارت ہمارے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہے ہو، تم بچپن میں ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. حسین نے یہ سب کچھ ایک فقرے میں کہا. اچھا. کمر ٹوٹ گئی عباس. ہائے ہائے. یہ جو مرثیہ ہے خود ابا عبداللہ الحسین کی زبان مطہر سے، کمر ٹوٹ گئی عباس. وَشَمُتَ بِعَدُوِّ. اگلا جملہ کم معروف ہے لیکن میں کہتا ہوں شاید اس سے زیادہ غم انگیز ہے کہ دشمن تانے دے رہے ہیں عباس حسین کو، تو حسین تنہا تھے. پھر دشمن کہہ رہے تھے کہاں گیا وہ عباس، کہاں گیا وہ عباس. تو ابوالفضل عباس السلام جب امام حسین چلے، دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا، اس لیے کہ وصیت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا اب نہیں لے کے جائیے گا، خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے پانی کے لیے، وہ سمجھ رہے کہ میں آؤں گا تو پانی لے کر آؤں گا تو میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا. اس لیے ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے. اس لیے کہ عباس کا لاشا نہیں اٹھ سکتا. ایک عباس کا لاشا نہیں آیا خیمے میں، ایک خود امام حسین کا نہیں آیا، اس لیے کہ لانے والا ہی نہیں بچا تھا. امام حسین کا سب کو امام حسین لا رہے تھے، امام حسین کا تو لاشا لانے والا ہی نہیں بچا تھا نا، تو پھر کون لاتا؟ اب عبداللہ